السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہ میرا دوسرا ولاگ ہے اور شاید اس میں کوئی بے عزتی آئی ہو لیکن کوشش اپنی پوری ہے۔ تو آج میں ولاگ شروع کر رہی ہوں موسم کے ساتھ۔ موسم کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، ایسا لگ رہا ہے دھوپ نہیں ہے اور بہت ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، لیکن یہ بہت گرم موسم تھا، ہوا بہت گرم تھی اور ہر طرف بس گرمی گرمی گرم ہوا اور بادل بس آ رہے تھے۔ شاید اللہ کرے کہ بارش ہو جائے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کالے کالے بادل ہیں اور بارش ہونے والی ہے، لیکن بڑی دعا ہے کہ کسی طریقے سے بارش ہو جائے، لیکن لگ نہیں رہا کہ بارش ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں فل زوروں پہ ہے گرمی۔ یہاں میرے بھائی ٹاولز لٹک رہے تھے، آج میں نے واش کیے تھے تو وہ باہر ہی ہینگ ہوئے ہوئے تھے۔ تو میں بھائی دیکھ رہی تھی کہ چڑیاں کیسے اڑ رہی ہیں اتنی گرمی میں بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور بیچاری ایسے ہی کبھی کہیں اڑ کے بیٹھتی ہیں اور کبھی کہیں اڑ کے بیٹھتی ہیں۔ چلیں یہ آزاد ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزاد ہیں اور اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اب میں بس فریش ہونے والی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو بھی دکھاؤں۔ یہ میرے بالکل رف کپڑے ہیں جو کہ میں پورا ہفتہ بھی پہن سکتی ہوں اگر یہ گندے نہ ہوں، اس میں سے اسمیل نہ آئے، کیونکہ یہ بہت ایزی کپڑے ہیں۔ اور یہ میں نے سایہ سے لیا تھا سوٹ، اور یہ مجھے بہت کمفرٹیبل ہے، سافٹ ہے۔ مطلب گرمیوں میں ہوتا ہے نا ایک کپڑا کہ بھئی آپ بس اس کے بغیر بس آپ کہتے ہو گرمی میں بس وہی پہن لو، تو یہ ان سوٹوں میں سے ایک سوٹ ہے۔ یہ 2 پیس سوٹ تھا تو مجھے کافی ایزی لگتا ہے، کمفرٹیبل لگتا ہے، تو اس لیے میں نے آج یہی نکالا اور دوپٹہ میں میچ کر لوں گی۔ اب میں فریش ہو گئی تھی تو میں نے عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جو نماز بھی پڑھ سکوں پلیز کسی بھی طریقے سے پڑھ لوں، اور یہی میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے۔ تو ابھی بھی میں بس نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں یہ بھی شوٹ کرتی ہوں۔ یہ میرے لیے موٹیویشن اس لیے ہے کہ میں کسی طریقے سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں۔ ابھی بھی میں پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں پڑھوں، لیکن زیادہ تر فجر کی رہ جاتی ہے، عشاء کی رہ جاتی ہے، کبھی کبھی ظہر کی بھی رہ جاتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ میں کسی طریقے سے 5 وقت کی نمازی بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرتے ہیں نماز پڑھنے سے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ اور یہ میں نے نماز کے لیے چادر لی تھی جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے اپنی امی کے لیے تھی، تو میری امی کو یہ بہت لمبی تھی اور یہ کافی بڑا کپڑا ہے، اور یہ مجھے بہت ریزنیبل پرائز میں ملی تھی۔ تو یہ پراپر پوری چادر بنی ہوئی ہے، اس کا ہیڈ ہے، مطلب اس کو پورا بالوں کو کور بھی کرتی ہے، آپ کے بال باہر نہیں نکلتے، آپ کے فیس کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت کھلا کپڑا تھا، بازو تھے، آپ کے بازو بالکل کور ہو جاتے ہیں اس سے۔ مجھے بہت پسند ہے چادر، اور میں زیادہ تر نماز پڑھنے کے لیے اسی چادر کو یوز کرتی ہوں، اور ایزی ہو جاتا ہے، آپ کو دوپٹہ خراب نہیں ہوتا، آپ کو بار بار ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ دوپٹہ ادھر سے ٹھیک کریں یا ادھر سے ٹھیک کریں، تو اس لیے مجھے پسند ہے چادر۔ آج پتہ نہیں کیوں ہر چیز گرین گرین ہو رہی تھی اور میری بیڈ شیٹ بھی گرین تھی، اور یہ چادر تو ہے ہی گرین کلر کی، تو میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ چادر میرے لیے بہت آسانی پیدا کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے ہماری جو اور بہنیں ہیں ان سب کے لیے بھی یہ کافی آسانی رہے گی۔ یہاں پہ میں چادر پہن چکی تھی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میرے بالکل ہاتھ کور ہیں، بازو کور ہیں، نیچے تک کور ہے، بس پاؤں باہر ہوتے ہیں، اور مطلب کچھ بھی انکور نہیں ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ فل کور ہوتے ہو اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کب یہاں سے دوپٹہ اتر جائے گا یا یہاں سے اتر جائے گا۔ سو دس از ویری گڈ۔ یہاں پہ میں نے نماز پڑھ لی تھی، اور بس میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں کچھ تسبیحات کر لوں، تو میں بیٹھ گئی اور تسبیح کرنا شروع ہو گئی۔ میں عموماً عصر کی نماز کے بعد کافی ساری تسبیحاں کرتی ہوں جو کہ مکس ہیں۔ آپ کو میری تسبیح سے لگ رہا ہوگا یہ بہت پرانی تسبیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تسبیح ہے تو ویسے کافی پرانی،
لیکن کبھی کبھی بچے بھی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور میں تو عموماً اسی پہ پڑھتی ہوں، تو اس لیے اس کا کلر اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے۔ دیکھیں آج تصویر بھی گرین ہو گئی ہے سب کچھ گرین گرین ہو گیا ہے۔ تو مجھے تسبیح کرنا اچھا لگتا ہے، مطلب مجھے ویسے ہی لگتا ہے کہ مجھے تسبیحاں پسند ہے کرنا نا، مختلف اللہ کے نام پڑھنا، اور مختلف وظیفے کرنا، استغفر اللہ پڑھنا۔ میں کافی کچھ پڑھتی ہوں، اور کافی کچھ اوپر نیچے پڑھتی رہتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر استغفر اللہ پڑھوں، اور میں پڑھتی بھی ہوں۔ کچن میں بھی کھڑے ہو کے میں لگاتار کوشش کرتی ہوں کہ میں استغفر اللہ پڑھتی رہوں جب تک دماغ کسی اور چیزوں میں نہیں الجھتا، جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ الجھاتی نہیں ہیں، تب تک میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں۔ یہاں بھی میں مختلف تسبیح مطلب یا رزاق ہو یا فتح ہو، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے کافی نام میں روٹین میں پڑھتی ہوں، اور مجھے پڑھنا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ بھی ہوں تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے سکون مل جاتا ہے، آپ ایزی ہو جاتے ہیں۔ اور اب میری عادت ہے کہ میں عصر کی نماز کے بعد زیادہ تر پتہ نہیں کیوں مجھے اللہ کی طرف سے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے چڑیوں کو پانی ڈالنا ہے، تو میں یہاں پہ بس یہی پانی بھر رہی تھی، اور میری ہر بار مجھے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے عصر کے بعد یاد آ جاتا ہے کہ میں نے چڑیوں کو پانی ڈالنا ہے، اور یہاں میں جا رہی تھی چڑیوں کو پانی ڈالنے کے لیے۔ تو چڑیوں نے پانی والے میں بھی باجرہ ڈالا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں پہلے اس کو ہلکا سا واش کر دوں، اور یہ جو باجرہ ہے یہ شاید نیچے گر گئے، چڑیاں وہ چونٹیاں کھا لیں، چڑیوں نے کافی زیادہ باجرہ بالکنی میں گرایا ہوا تھا، تو خیر یہ اس کو میں صاف کروں گی۔ اور یہاں پہ میں نے پانی بھر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک جاندار کے لیے اس کا رزق تیار کرتے ہیں، تو اس طریقے سے چڑیوں نے بھی اپنا رزق کھانا ہوتا ہے، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، اور ہم ان کو کھانا یا پانی اس طرح پرووائڈ کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ یہاں میں اندر آ گئی تھی، اور یہ بس میرے کپڑے طے تھے، اور اب مجھے ان کو الماری میں لگانا ہے، اور اگر میں نے ان کو ابھی نہیں لگایا تو یہ 2-3 دن اور پڑے رہیں گے، اور پھر اور سے اور دھلتے جائیں گے، اور یہاں پہ میرے لیے بہت بڑا ڈھیر اکٹھا ہو جائے گا۔ ایسا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرے بچے باہر کھیل رہے تھے، بس انہوں نے گزرتے ہوئے ببلز لے لیے تھے، اور ابھی یہ دونوں میں لڑائی بھی ہو رہی تھی کہ ایک ہی تھا، لیکن کچھ اتفاق کے ساتھ یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں میں بنتی بھی ہے اور لڑائی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا۔ یہاں پہ میں نے ان کو گن دے دی تھی کہ بھئی بس کرو، اس سے مت لڑو، اب اس سے لڑو۔ اب یہ یہاں پہ ببل گن سے کھیل رہے تھے، اور ان کو یہ بہت پسند ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اتنا میس کرتی ہیں کہ بس نہ پوچھیں۔ لیکن اب بچوں نے اور کیا کرنا ہے، اگر ہم موبائل نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے ہمیں اس طرح کی چیزیں ان کو دینی پڑیں گی کہ یہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی کر سکیں، انٹرٹین کر سکیں، تو بس یہاں پہ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ میری تھوڑی سی تسبیحاں رہ گئی تھیں، تو میں بچے کھیل رہے تھے تو میں واپس آ گئی، اور پھر میں نے اپنی تسبیحاں کمپلیٹ کیں، جو میں پڑھتی ہوں میں وہ سب پڑھا، پھر میں کچن میں گئی، اور آج کل میرے بچے مینگوز بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ گرمی کر دے، کیونکہ مینگوز سے گرمی ہوتی ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے بہت، تو میں نے سوچا کہ بچوں کو دو اس طرح کے گوند کتیرا جو ہوتا ہے وہ میں نے سنا کہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو میں نے یہ 2 بھگو دیے پانی میں کہ میں اس کو کسی طریقے سے بھی بچوں کو بلینڈ کر کے یا کچھ بھی کر کے میں روح افزا میں مکس کر کے ضرور کھلانے کی کوشش کروں گی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے بچے بالکل نہیں کھائیں گے۔ میری بیٹی کے تو منہ میں بھی کچھ آ جائے تو بس سب کچھ باہر آ جاتا ہے اس طرح کا، تو امید کرتی ہوں اللہ کرے آپ لوگ بھی دعا کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے بھی روح افزا کے ساتھ یہ اندر لے جائیں۔ اب میں اس کو ڈھک کے بس رکھ دوں گی، اور یہ 3-4 گھنٹوں میں ہی کافی زیادہ جیلی ٹائپ فارم میں ہو جائے گا، پھول جائے گا یہ، اور پھر میں اس کو دوں گی۔ یہ میرے بچوں کا ہی تھا، جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے ان کے لیے
دودھ ڈالنے کے لیے لیا تھا کہ میں ایک ٹائم میں مطلب 4 اسکوپس 3 اسکوپس اس طرح ڈالتی تھی کہیں جانے کے لیے. اور یہ اب میں نے اس میں یہ چیزیں ڈالی تھیں. یہ عموماً میں ہی یوز کرتی ہوں, مجھے کافی پمپلس نکلتے ہیں, تو میں نے نوٹ کیا کہ مجھے یہ چیا سیڈز اور تخم لنگا اور گوند کتیرا یہ میں رات کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور صبح پھر میں یوز کرتی ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس میں چیا سیڈس تھے لیکن وہ ختم ہو گیا میرے پاس, منگوانے والے ہیں. تو بقایا یہ تخم لنگا تھا جو کہ میں اپنی بس نارمل چھوٹا اسپون لے لیتی ہوں یا ہاف اسپون, اور اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں. پھر اس میں سے دو اسٹونس لے لیتی ہوں یہ گوند کتیرا کے, اور اس کو بھی پانی میں بھگو دیتی ہوں. اور صبح میں کسی بھی طریقے سے یہ کنزیوم کرتی ہوں, کسی بھی طریقے سے. یہاں میں آٹا گوندنے لگی تھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سا آٹا ہم صرف 3-4 لوگ ہیں, میرے ہسبینڈ بھی جاب پہ ہوتے ہیں, تو بس بچوں نے اور میں نے ہی روٹی کھانی ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ روز کے روز گوندھ لوں, اور میں گوندتی بھی یہ شیشے کے باؤل میں ہی ہوں. تو مطلب بس مجھے شروع سے عادت ہے کہ میں اتنا سا آٹا گوندھ لیتی ہوں.